السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الماعون کی آیات 1 2 3 آیات کریں گے۔ پہلی آیت کا پہلا لفظ دیکھیے لفظی ترجمے کے لیے ارأیتا، اس کو ہم 3 حصوں میں سپلٹ کریں گے۔ کیا، رائی دیکھا، تا تو نے۔ جو ہے اس کا مطلب ہے کیا، یہ حرف استفہامیہ ہے، یعنی ایسا حرف جس کے ساتھ سوال کیا جا سکے۔ اردو اور انگلش میں بھی ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں، سوال کرنے کے لیے۔ اردو میں جیسے کب، کہاں، کیوں، اور انگلش میں when, where, did, do۔ تو جو ہے اس کا مطلب ہے کیا، رائی دیکھا، را زبر را خالی آ جائے یا را زبر الف را آ جائے یا رائی آ جائے، تینوں کا مطلب ہے دیکھا۔ کیا، رائی دیکھا، تا تو نے، تم نے۔ تا کے اوپر زبر آ جائے، ورب کے بعد آئے تو اس تا کا مطلب ہے تو نے، تم نے، اور اگر تا کے اوپر پیش آ جاتی تو وہ مطلب دیتا میں نے۔ جیسے ارائیتا، دیکھا تو نے، اگر کر دیں ارائیتو تو اس کا مطلب ہو جاتا دیکھا میں نے۔ ارائیتا، کیا دیکھا تو نے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم استعمال کریں گے یہ تا، تو ہم کہیں گے تعظیمی لفظ کا استعمال کریں گے، آپ نے۔ کیا دیکھا آپ نے، ارائیتا، کیا دیکھا آپ نے۔ الذی، اس کا مطلب ہے وہ جو یا پھر اس شخص کو جو۔ الذی، اس شخص کو جو، یہ میل کے لیے یوز ہوتا ہے الذی، اور اللتی فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، اور مطلب دونوں کا سیم ہی ہے۔ یکذبو، جھٹلاتا ہے، یکذبو جھٹلاتا ہے، مان کے نہیں دیتا، انکار کر دیتا ہے، تو یکذبو جھٹلاتا ہے۔ بی کا مطلب ہے کے ساتھ، اور بالدین، بدلے کے دن کو۔ یہ جو دین کا لفظ ہے یہاں پر اس کا مطلب ہے بدلے کو یا جزا کو، بدلے کو یا جزا کو۔ بامحاورہ ترجمہ کریں گے اس کا۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ بریکٹ میں نے قیامت کا ورڈ لکھا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ اب ہم الفاظ کے جائزے کی طرف آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ارائیتا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے خطاب جو ہے یہ بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کیونکہ قرآن پاک کا نزول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، تو پہلے مخاطب کون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ خطاب بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر رہے ہیں، لیکن ایسے مواقع پر ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کا یہ جو انداز بیان ہے وہ ایسے مواقع پر ہر صاحب عقل اور سوچنے سمجھنے والے شخص کو مخاطب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارائیتا کا مطلب ایک تو آنکھوں سے دیکھنا ہے، ایک تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ اگلی آیات میں لوگوں کا جو حال بیان کیا گیا ہے اس کو انسان اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا دیکھنے سے مراد، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جاننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا۔ عربی کی طرح ہم اردو میں بھی دیکھنے کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثالیں دوں گی میں، دیکھیں بات اس طرح سے ہے، یا دیکھو بات میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے، یا دیکھا آپ نے اس کی حرکت کو۔ تو اب یہ بات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی سمجھیں اس بات کو۔ تو ان آیات میں بھی یعنی دوسرا مطلب ہے کہ جانتے ہو وہ شخص کیسا ہے جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یا تم نے غور کیا اس شخص پر جو جزا و سزا کی تکذیب کرتا ہے۔ اب یہاں پر مقصد پوچھنا نہیں ہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں، جواب دو ہاں یا نہ میں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر پوچھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ سننے والے کو غور و فکر کی دعوت دینا ہے تاکہ وہ ایمان بالآخرت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کلیئر؟ اب دوسرا لفظ ہے بالدین۔ الدین کا جو لفظ ہے اس کا مطلب دین اسلام،
دین اسلام بھی ہے، اور دوسرا مطلب جزا و سزا ہے دین کا مطلب. اور قرآن پاک میں دونوں استعمال ہوئے، دونوں معنی کے لیے جو ہے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے. جیسا کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے. دوسرا پھر سورۃ فاتحہ میں مالکی یوم الدین، وہ مالک ہے جزا و سزا کے دن کا. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں کے معنی جو ہیں ان آیات میں یوز ہو گئے. اگلی آیت کی طرف چلیں گے اب ہم. فذالکا، فا کا مطلب ہے پس یا تو، ذالکا یہ، ذالکا یہ، ذالکا کا مطلب وہ ہوتا ہے اشارے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ہم کہیں گے فذالکا پس یہ، الذی وہ ہے جو، الذی وہ ہے جو، یدعو دھکے دیتا ہے، یدعو دھکے دیتا ہے. یدعو کا مطلب دھکے دینا، دھتکارنا، پرے ہٹا دینا، دور کرنا، یہ سارے اس کے مطلب ہیں. تو آپ جو بھی آسان لگتا ہے یاد کر لیجئے. یدعو دھکے دیتا ہے، الیتیم یتیم کو، الیتیم یتیم کو. یتیم کون ہوتا ہے؟ چھوٹا نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں گے پس یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، پس یہی ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اب یدعو الیتیم، اس کا جائزہ لیں گے اب ہم کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک یتیم بچہ کھڑا ہے تو کوئی مذاق سے اس کو دھکا دے وہ گر جائے، یا بائی مسٹیک کوئی گیا تو وہ دھکا لگا بچہ گر گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی یتیم کا حق مار کھائے اور اس سے ناروا سلوک کرے، یعنی یتیم کو اس کی وراثت میراث سے بے دخل کر کے اسے دھکے مار کے نکال دیتا ہے. اگر یتیم مدد مانگنے آئے تو دھتکار دے اس کو. ایک تو مدد نہ کرے، اوپر سے دھتکار دے، دھکے دے کے برا بھلا کہہ کے نکال دے. یا یتیم رحم کی امید پر سوال کرے تو اسے دھکے دے کر دفع کر دیتا ہے، یعنی سوال کا جواب تو دیتا ہی نہیں ہے، اوپر سے دھکے دے کے دفع کر دیتا ہے. تو ایسی روش کون اختیار کرتا ہے؟ ایسا انسان جو سمجھتا ہے کہ یتیم بے بس بے یار و مددگار ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بری روش اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے سرپرست پوچھنے والا، تو کوئی حرج نہیں اس کا حق مار کھایا جائے. تو وہ اس کے ساتھ اس طرح کی بری روش اختیار کرتا ہے، اور ایسا بندہ ہی کرتا ہے جو آخرت کے دن پر یقین ہی نہیں رکھتا. آیت نمبر 3 کی طرف چلیں گے اب ہم. ولا اور نہیں، وا اور لا حرف نفی ہے، لا کا مطلب نہیں، وا اور لا نہیں. یحدو، یحدو کا مطلب ہے رغبت دلانا. اس کے اور بھی بہت سارے مطلب ہے، ترغیب دینا، موٹیویٹ کرنا، اکسانا، ابھارنا. جو آسان لگتا ہے آپ کو آپ وہ یاد کر لیجئے گا. یحدو رغبت دلاتا، وا اور لا نہیں، یحدو رغبت دلاتا، علا، علا کا مطلب ہے پر یا اوپر. طعام کھانا کھلانا، طعام کھانا کھلانا. تو علا طعامی کھانا کھلانے پر، علا طعامی کھانا کھلانے پر. المسکین مسکین کے، المسکین مسکین کے. تو مسکین کون ہوتا ہے؟ مسکین کا مطلب ضرورت مند، غریب، مفلس، فقیر شخص، بے کس، بے سہارا، بے آسرا، جو اپنی ضرورتوں کو بھی خود پوری نہ کر سکے. وا اور لا نہیں، یحدو رغبت دلاتا، علا طعامی کھانا کھلانے پر، المسکین مسکین کے. بامحاورہ ترجمہ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ جو ورڈ میں نے لکھا ہے نا بھی، یہ اس لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نہ تو وہ کھانا کھلاتا ہے اور نہ وہ ترغیب دیتا ہے. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اچھا جی، تھوڑا سا صرف ان آیات کا جائزہ لے لیتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں. یہ جو پہلی 3 آیات ہیں ان میں کافروں کے بارے میں کہا گیا ہے، کافروں کے طرز عمل کا بیان ہے ان آیات میں، کہ کافر جو ہیں کیا ہیں، آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں یہی زندگی ہے، جی لی، مر گئے تو بس پھر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن قائم نہیں ہونے والا. ان کا بلیو ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا،
تو جو زندگی دی ہے، جو ملی ہے، ہم اس کو اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق گزاریں۔ تو ایسا بندہ جو آخرت کے دن پہ یقین نہیں رکھتا اور اس کو آخرت کے پکڑ کی فکر نہیں ہے، تو وہ پھر سنگ دل ہو جاتا ہے، خود غرض ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اسے ہوتا ہے یہ لائف ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، تو جس طرح سے جی سکتے ہو جیو، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ تو وہ پھر ایک کے بعد ایک گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ وہ بندہ آزمائے گا۔ تو آخرت کی یہ جو انسان ہے، یہ پھر جب آخرت کی پکڑ کی فکر نہیں ہے اس کو، تو ایسا بندہ جو ہے، یہ کافروں کا طرز عمل ہے کہ پھر وہ یتیم کو دھکے بھی دیتا ہے اور مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتا، اور نہ ہی آئندہ اس کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنا طرز عمل جو ہے وہ صحیح کرے گا۔ آخرت کی پکڑ کا یقین، آخرت پر یقین جو ہے انسان کو نیک اعمال کی طرف لاتا ہے۔ جس کو آخرت کی فکر لاحق ہو جائے تو پھر وہ ایسے کام ہرگز نہیں کرے گا، وہ اپنی اصلاح کی کوششیں شروع کر دے گا۔ اور قرآن پاک میں تو بہت مرتبہ یتیم کے ساتھ اکرام کرنے کا، اچھا معاملہ کرنے کا اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف جو ہے زور دیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ الفجر کی آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ ہرگز نہیں تم یتیم کو عزت نہیں دیتے اور نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف رغبت دیتے ہو۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، اور بھی مختلف مقامات پر قرآن میں آپ کو ملے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ دو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا۔ اہل ایمان کی خوبی ہے یہ مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ یتیموں کا حق دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی آج سے چیک رکھنا ہے اپنے اعمال پر، ہم نے بھی اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم بھی تو ایسے نہیں کرتے جیسے کافروں کا طرز عمل ہے۔ تو کل تک اگر ہم یتیموں کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، تو آج سے ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ ہم اگر اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، تو ہمیں یتیم کو اس کا حق دینا ہے، مسکین کا بھی سوسائٹی پر کوئی حق ہے، تو ہمیں آج سے کھانا کھلانے کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اور یتیم کا بھی جس حد تک اللہ نے جتنی استطاعت ہمیں دی ہے، ہم اس استطاعت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم یتیم کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حق دیں گے۔ تو آج کا لیسن یہاں تک ہی۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔